ویلکم ٹو زنین وائس۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر دیں۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، سسرال میں نہ مائکے میں۔ وہ اکیلی تھی اور گود میں ایک بچہ تھا، جو بچہ اس کی کل کائنات تھا۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے ایک چھوٹے سے مکان کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ مکان بھی قیمتی نہ تھا۔ شوہر کے انتقال سے صرف 1 مہینے پہلے اس کی گود میں ایک خوبصورت بچہ آیا۔ چنانچہ شوہر کی وفات کے بعد اس کی ساری توجہ اپنے ننھے بچے کی طرف ہو گئی۔ ماں کی تمام تر کوششیں صرف اس مقصد کے لیے وقف تھی کہ کسی طرح اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنائے۔ وقت کے ساتھ اس کا بچہ کچھ بڑا ہوا اور اسکول میں داخلہ لینے کے قابل ہو گیا۔ وہ دن اس کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا جب وہ اپنے بچے کو پہلی دفعہ اسکول لے گئی تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب بیٹے نے پرائمری تعلیم مکمل کر کے سرٹیفکیٹ ماں کے ہاتھ پر لا کے رکھ دیا۔ ماں کو اس دن جو خوشی ہوئی اس کا اظہار زبان و بیان کے کسی بھی اسلوب میں ممکن نہیں۔ ایک وقت آیا کہ اس کا بیٹا کالج کی تعلیم سے بھی فارغ ہو چکا تھا۔ کالج کی ڈگری اس نے اپنے ملک کے دارالحکومت کے ایک مشہور کالج سے حاصل کی تھی۔ اتفاق سے وہ اسی شہر میں رہتا تھا۔ ایک غریب ماں کے لیے واقعی یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ اس کا بیٹا گریجویٹ ہو گیا ہے۔ بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ آگے بھی اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھے۔ اس کے نمبر بھی ماشاءاللہ اتنے اچھے آتے تھے کہ سرکاری طور پر اسے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی پیشکش کی جا چکی تھی۔ اس کی ماں بھی اپنے لگتے جگر کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنے پر راضی ہو گئی۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے۔ ایسی صورت میں اعلیٰ تعلیم ہی انسانی زندگی کی معراج ٹھہرتی ہے۔ آخر وہ دن آ گیا جب بیٹے کی فلائٹ روانہ ہونی تھی۔ ٹیکسی دروازے پر کھڑی تھی، ڈرائیور ہارن بجا رہا تھا۔ ماں اپنے لگتے جگر کو تیار کر کے دروازے سے باہر نکلی۔ ٹیکسی کا دروازہ بند ہوا، پھر چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ٹیکسی ماں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر ہوائی اڈے پر چلی گئی۔ ماں کو بیٹے کی جدائی سے بے حد صدمہ پہنچا۔ وہ گھر کے اندر گئی، بستر پہ لیٹ گئی اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ بیٹا بیرون ملک پہنچ چکا تھا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی۔ دور پردیس میں بسنے والے لوگوں کے لیے اپنے وطن یا گھر سے رابطے کی فقط ایک ہی سہولت تھی، یعنی ڈاک۔ ماں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ وہ پڑوسیوں کی منت سماجت کر کے بیٹے کے نام خط لکھواتی۔ بیٹے کا جواب آتا تو پڑوسیوں سے ہی پڑھواتی۔ وقت بھی اڑان بھر کر کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، دن سے ہفتہ، ہفتے سے مہینے، مہینے سے سال۔ ایک دن بیٹے کا خط پڑوسی کے گھر آیا۔ اس میں بیٹے نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کا تذکرہ کیا تھا۔ ماں نے جب یہ خبر سنی کہ بیٹا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر چکا ہے تو اس کی خوشی کا کیا پوچھنا۔ دروازے پر دستک ہوئی، 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ ماں گہری نیند سو رہی تھی۔ برسوں بعد اسے آج اچھی نیند آئی تھی۔ دستک کی ہلکی ہلکی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچ پائی۔ اس نے پہلے کی نسبت زور سے دستک دی، جسے اچانک سن کر ماں کی آنکھ کھل گئی اور وہ بے تابی سے دوڑتی ہوئی دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھلا تو سامنے نہایت خوبرو نوجوان انگریزی لباس میں ملبوس کھڑا تھا۔ ماں نے ایک دم بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ پھر کیا تھا، بیٹا بھی آنسو بہا رہا تھا اور ماں کے تو آنسو رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ماں بیٹا گھر میں بیٹھے 6 برس کی لمبی جدائی اور پھر اس دوران رونما ہونے والے واقعات پر بے صبری سے باتیں کر رہے تھے۔ ماں اپنے بیٹے سے طرح طرح کے سوالات کر رہی تھی۔ بیٹا بھی بوڑھی ماں کی جدائی کے ماہ و سال کی سرگزشت سناتا رہا۔ اب حالات نے پلٹا کھایا۔ بیٹے کو مناسب نوکری مل گئی، اس کی ماہانہ آمدنی بھی کافی تھی۔ پڑھ لکھنے کے بعد بیٹا اپنی بوڑھی ماں سے کافی مختلف ہو چکا تھا۔ چند مہینے اسی ٹوٹی پھوٹی موروثی رہائش گاہ میں گزارنے کے بعد بیٹے نے ماں کی اجازت سے مکان فروخت کر لیا اور شہر کے ایک اچھے علاقے میں ایک خوبصورت بنگلہ خرید لیا۔ اس کے بعد ماں بیٹا اس بنگلے میں منتقل ہو گئے۔ ماں کو اب بیٹے کی شادی کی فکر تھی۔ دوران گفتگو اس نے ایک لڑکی کا نام لیا جو انتہائی خوش اخلاق، با کردار، خوش رنگ، فرما بردار اور خدمت گزار تھی۔ کئی ماہ سے ماں نے اس لڑکی کو اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا اور دل ہی دل میں اسے اپنے بیٹے کے لیے منتخب بھی کر لیا تھا، مگر وہ ماڈرن زمانے کی لڑکیوں کی طرح نہ تھی بلکہ شرم و حیا کی پتلی تھی۔ چنانچہ ماں نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنی تمنا کا اظہار کر ہی دیا۔ بیٹا ماں کا انتخاب جان کر بے پرواہی سے بولا، چھوڑو بھی ماں، آخر شادی کی اتنی جلدی ہی کیا ہے، ابھی وقت ہے، کہیں نہ کہیں شادی ہو ہی جائے گی۔
وقت گزرتا گیا، ماں بیٹا ایک چھت کے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن بیٹے نے اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے ماں کو ہونے والی بیوی کے بارے میں بتایا، جس کا اس نے خود انتخاب کیا تھا۔ یہ لڑکی ایک بڑے باپ اور نامور خاندان کی بیٹی تھی۔ چنانچہ شادی دھوم دھام سے ہوئی اور بنگلے میں حسن کی ملکہ جلوہ افروز ہو گئی۔ عام طور پر ایسے خاندان کی لڑکیوں کا ہوتا ہے غرور، تکبر، دوسروں کو حقارت آمیز نگاہ سے دیکھنا۔ بیٹا جب بھی بوڑھی ماں سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا کہ بیوی کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے، وہ میری عدم موجودگی میں تمہاری خدمت کرتی ہے یا نہیں، تو ماں کا صرف ایک ہی جواب ہوتا، اچھی بہو ہے بیٹا، میرے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آتی ہے۔ ماں بیٹے سے بہو کے بارے میں سب اس لیے کہتی تاکہ بیٹے کے جذبات کو ٹھیس نہ لگ پائے اور گھر کا ماحول نہ خراب ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا، بیٹا بھی اب ماں سے زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ آفس سے آتا، بیوی سے بات چیت کرتا، کھاتا پیتا اور سو جاتا اور صبح ڈیوٹی پر روانہ ہو جاتا۔ اب اس کا یہی روز کا معمول تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے ماں کی محبت زائل ہو گئی تھی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اسے رات دن بھی کبھی ماں کا خیال نہ آتا۔ ایک دن وہ آفس سے دوپہر کو واپس آ گیا۔ اس دن بیوی کی سہیلیاں اس کے گھر ضیافت پر آئی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہ ماں پر پڑی جو باتھ روم میں اپنے کپڑے خود اپنے ناتواں ہاتھوں سے دھو رہی تھی۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ماں کپڑے صاف کرنے میں مشغول تھی۔ اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے اپنی زلفیں لہرا رہی تھی۔ اس نے ماں سے مخاطب ہو کر کہا، میں تم سے یہ کہنے کے لیے آفس سے آیا ہوں کہ میری بیوی کی سہیلیاں گھر آنے والی ہیں۔ ہمارے گھر ان کی دعوت ہے، اس لیے تم میری بیوی کی شان و شوکت کا خیال رکھتے ہوئے آج کوئی اچھا لباس پہن کر ان کا استقبال کرو، اور ہاں، ہال میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ میری اور میری بیوی کی عزت کا سوال ہے۔ ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج اسے اپنے اسی بیٹے سے کیا کچھ سننے کو مل رہا تھا، جس کی تعلیم و تربیت میں انجانے میں اس نے کتنا خون پسینہ بہایا تھا۔ اس نے کپڑے پلاسٹک کی ایک تھیلی میں رکھے اور گھر سے باہر نکل گئی۔ بنگلے پر ایک الوداعی نظر ڈالی، اس کے آنسو ٹپک پڑے اور اس کے دل سے ایک آہ نکلی اور زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہ تجھے معاف کرے بیٹا، اللہ کی قسم میں نے تیری اور تیری بیوی کے لیے ہمیشہ بھلائی کا کام کیا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے یاد نہیں کہ میں نے تیری بیوی کو کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف دی ہو۔ اللہ تم سب کو معاف فرمائے بیٹا۔ اور پھر وہ نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی کہ مہینے بیت گئے۔ بہو اور بیٹا ماں کی یاد سے غافل ہوتے گئے۔ اب انہیں بھول کر بھی ماں کی یاد کبھی نہیں آتی تھی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے کہ اچانک بیٹے کے کوئی بیماری لاحق ہو گئی۔ دیکھنے میں تو عام سی بیماری لگ رہی تھی۔ ایک کلینک کا ڈاکٹر علاج میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اسے ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دے دیا۔ ماں کو کسی نے بیٹے کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے فوراً ٹیکسی کرائے پر لی اور ہاسپٹل پہنچ گئی۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا اور اس کی محبت کی مثال اس دنیا میں کہاں مل سکتی ہے۔ بیٹے کی بیماری کے بارے میں سنا تو بے چین ہو گئی اور بیٹے سے ملاقات کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر بہو کے کہنے پر ہاسپٹل کے اسٹاف نے اسے بیٹے سے نہ ملنے دیا۔ ایک مدت تک ہسپتال میں علاج چلتا رہا، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ مریض کو گھر لے جائیں اور وہیں علاج کریں۔ گھر میں علاج چلتا رہا مگر علاج میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ جب اس کا بینک بیلنس ختم ہو گیا تو گھر کی اشیاء فروخت کرنے کی نوبت آ گئی۔ ادھر بیوی بھی خدمت کر کر کے پریشان ہو گئی اور بات بات پر شوہر پر ٹوٹ پڑتی اور جلی کٹی سناتی۔ لاچار شوہر بستر پر پڑا بیوی کی باتیں برداشت کرتا رہتا۔ ایک دن بیوی نے غصے میں آ کر کہا، بس بہت ہو گیا، جب سے میں نے تمہارے گھر میں قدم رکھا ہے مشکلات اور پریشانیوں کی چکی میں پس رہی ہوں۔ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، مجھے طلاق چاہیے، آج اور ابھی طلاق چاہیے۔ بیوی کی باتیں سن کر یوں لگا کہ اس نے جیسے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا ہے۔ اس نے بیوی کے مطالبے پر فوراً طلاق نامہ تیار کروا دیا اور طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد اس کی صحت دن بدن گرنے لگی۔ اب اسے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی۔ روئے زمین پر صرف ایک ہی ہستی تھی جو اسے زندگی کی طرف لا سکتی تھی اور وہ تھی اس کی ماں۔ لیکن ماں اللہ جانے وہ کہاں گم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے جگہ جگہ بھٹکنے لگا۔ اس کی نظر ایک بوڑھی خاتون پر پڑی جو ہاتھ میں کٹورا لے کر مسجد کے دروازے کے باہر نمازیوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہی فوراً اپنی ماں کے قدموں میں لپٹ گیا اور رو رو کر ماں سے معافی مانگنے لگا۔ پھر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور گھر روانہ ہو گیا اور با آواز بلند کہتا رہا، اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی پھٹکار ہو ایسی بے وفا بیوی پر جس نے مجھے ماں جیسی عظیم ہستی سے جدا کروا دیا تھا۔ لعنت ہو میری پی ایچ ڈی کی ڈگری پر جس نے میرے دل سے ماں کی محبت نکال دی۔
لعنت ہو اس بنگلے پر جس نے مجھے میری ماں سے بیگانہ کر دیا تھا، اور لعنت ہو میری بھاری تنخواہ پر جس نے میرے دل کو اندھا کر کے ماں کی عظمت چھین لی۔ گھر پہنچ کر وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ اس نے ماں کے پاؤں پکڑے رکھے اور معافی مانگتا رہا اور ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر دن بہ دن اس کی صحت بھی ٹھیک ہوتی رہی اور اللہ پاک نے اسے صحت یاب کر دیا۔ دوستو، امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔